السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ مدثر کے گھر ماتم ہو گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کی موت کی خبر سن کر شہر سے آ گیا تھا۔ پولیس بھی آ گئی، لیکن سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی، اس لیے کوئی کیس نہیں بنا۔ پولیس انسانوں کو گرفتار کرتی ہے، نہ کہ سانپوں کو۔ اس کی موت کے بعد مدثر کا چھوٹا بھائی مزمل شہر واپس نہیں گیا، کیونکہ بھائی کی موت کے بعد اس کو ہی پورے گھر کو سنبھالنا تھا۔ اب کھیتوں میں اپنے بھائی کی جگہ وہ کام پر جانے لگا۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ مزمل کے دادا گاؤں کے ذمہ دار تھے، اور اس کے دادا کے بعد باپ نے پورا کاروبار سنبھالا۔ باپ کے بعد دونوں بیٹوں نے کام کو بخوبی سنبھالا۔ اس کے خاندان میں اب صرف وہی واحد مرد تھا، اور پوری حویلی میں وہ، اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں رہتے تھے۔ جب وہ شام کو کھیت سے لوٹا تو اس کی ماں اس کی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس طرح اپنی ماں کو پریشان حال دیکھ کر گھبرا گیا۔ آتے ہی پوچھا، بیٹا اماں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو اتنی باولی کیوں ہوئی ہے؟ اس کی ماں نے کہا، نہیں موزا بیٹا، بس تو آ گیا نا، رات ہونے والی تھی، میرا دل ڈرتا ہے۔ ایک جوان بیٹے کو پہلے ہی کھو بیٹھی ہوں، دوسرے کے کھونے کی ہمت مارے نہیں ہے۔ پھر سب مل کر کھانے میں بیٹھے تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ گھر کے سارے مرد کسی خطرناک اور زہریلے سانپ کے کاٹنے سے مرے ہیں۔ مزمل یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ مطلب اس کے دادا، باپ اور بڑے بھائی سب کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ اسے کچھ بات ہضم نہیں ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کل وہ کھیت سے آتے وقت پکا اس پراسرار جنگل میں جائے گا۔ آخر دیکھے تو صحیح، اس جنگل میں ایسا کیا ہے؟ کہیں یہ کسی کی سازش تو نہیں؟ اچھا ماں، میں کھیت کے لیے نکل رہا ہوں، ماں مزمل نے اپنی ماں کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ کام پر نکل گیا۔ راستے میں پھر وہی پراسرار جنگل سے اسے گزرنا تھا۔ اس نے سوچا، رات کو کیوں دن میں ہی جنگل کے اندر جایا جائے؟ رات تو جنگلی جانوروں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کافی نہ ڈر تھا۔ وہ بے جھجک جنگل کے اندر چلا گیا۔ اسے اس جنگل میں کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ دریا کے کنارے چلا گیا۔ تبھی اس نے دیکھا ایک لڑکی نیولا سے ڈر رہی ہے۔ وہ اسے بھگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ بار بار اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزمل اس کے قریب گیا اور بڑا پتھر اٹھا کر اس نیولا کو دے مارا۔ وہ زخمی ہو گیا اور چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مزمل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے مزمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ دن پہلے ہی اس گاؤں میں آیا ہوں، لیکن آپ اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ مزمل نے مشکوک لہجے میں اس سے پوچھا۔ میرا گھر یہی ہے، مطلب جنگل میں ہی ہے۔ اس دریا کو پار کرتے ہی میرا گھر آ جائے گا۔ اس نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن مزمل کچھ دیر تک جنگل گھومتے رہا، لیکن اسے کچھ ایسی چیز نہیں ملی جس پر وہ شک کر سکے۔ پھر وہ بھی کھیت چلا گیا۔ جب وہ کھیت گیا تو اس نے کئی مزدوروں سے اس جنگل کے بارے میں پوچھ گچھ کی، تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی بھی اس جنگل کو لے کر اچھی رائے نہیں رکھتا ہے۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تبھی اس نے اپنی ماں سے اس جنگل کے بارے میں پوچھا، تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، اس جنگل کا پیچھا چھوڑ دے، وہ منحوس جنگل ہے۔ اس نے پہلے تیرے دادا، تیرے باپ اور تیرے بھائی کو بھیٹ میں لے لیا، اب وہ جنگل تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو اس جنگل کو بھول جا اور اپنے کام سے کام رکھ۔ میرے اندر اب اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ مزمل نے اپنی ماں کو چپ کروایا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اب اس جنگل میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھے گا۔ وہ کبھی بھول کے بھی اس جنگل کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی اس کا ذہن بار بار اس جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ کوئی کشش تھی جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔